لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے پرفتن دور کے احکام یہاں تک پڑھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک پڑھی تھی نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی مال و دولت ملنا استدراج ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھ لیں یا ریویژن کر لیں پہلے؟ بلکہ ایسا کرتی ہوں میں پڑھا دیتی ہوں، پھر ساری ریویژن کر لیں گے جتنا ابھی تک ہم پڑھ چکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصینی قال اذا علمت، یہاں پہ کیا ہے آپ کے اذا علمت کے بعد؟ اچھا سوری، پرفتن دور کے احکام پڑھنا تھا، میں برائی کے بعد نیکی کرنے کی تعلیم پڑھی تھی۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر الفتنة او ذکرت عنده قال اذا رأیت الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال الراوي فقمت إليه فقلت له كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے فتنوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے عہد و پیمان میں کھوٹ پیدا ہوگا اور امانتوں کی حفاظت میں کمزوری آ جائے گی۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ اس طرح ہو جائیں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور پوچھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ نشین ہو جانا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، معروف چیز کا اہتمام کرنا اور منکر چیز کو چھوڑ دینا اور عوام الناس کے معاملات کو ترک کر کے صرف اپنی فکر کرنا۔ تو حدیث بالکل آج کل کے دور کے حوالے سے ہے۔ پرفتن دور کا آغاز جیسے ہو چکا ہے اور بہت ہی شدید فتنوں کا دور ہے، تو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کھوٹ جو ہے اور امانتیں ایسے مل جائیں گی آپس میں، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسے دور میں جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ بات ہے کہ اتنا غلبہ ہو جائے گا شر اور فساد کا کہ اس کو تبدیل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ اصلاح کرنے والے، وہ بے بس ہو جائیں گے، اور اس میں تبدیلی لانے کے بجائے اس میں خود ملوث ہونا پڑے گا ان کو۔ مطلب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان حالات سے بچائے اور ہمیں ثابت قدمی دے، اور ثبات کے ساتھ ہم اس دنیا میں جب تک ہیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ جی خانہ نشین، جی ہاں خانہ نشین ہو جانا، زیادہ نہیں اس طرح سے آنا جانا کرنا۔ یہ ہے نا، میں نے بتایا نا آپ کو، ایسے مل جائیں گے نا، ہاں آپس میں ایسے گڈ موڈ ہو جائیں گے نا، پتہ نہیں چلے گا نا آپ کو۔ اچھا، اگلی حدیث ہے برائی کے بعد نیکی کرنے کی تعلیم۔ پبلکلی نہیں انوالو، اب بہت سارے لوگ پبلکلی انوالو ہو جاتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں، تو جب کوئی سالس ہو رہا ہو وہاں پہ کوئی وہ کر رہا ہو تو اس میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، اپنے عوام الناس کے معاملات کو ترک کر کے صرف اپنی فکر کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں وہ وہاں یہ ہو رہا ہے، اب لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ مطلب ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا، اپنی فکر کرنا ہے، اپنی زیادہ فکر کرنا ہے، اور معروف کو اختیار کریں، معروف کو اختیار کریں۔ ہاں معروف کو اختیار کریں نا، جو چیز یعنی کہ کہنا چاہیے کہ کامن ہے اور بہتر ہے اور دین کے لحاظ سے بہتر ہے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معروف اور منکر آپ سمجھ جائیں نا، نیکی، ہاں جی۔ یہ بھی ہے کہ مطلب جو بعض لوگ ٹائم میں انسان دوسروں کی صلاح چاہتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں دوسروں کی فکر چھوڑ کے اپنی فکر کرو، یہی بات ہے، اصل بات تو یہی ہے نا کہ ہم مطلب نیکی کا حکم تو دینا ہی ہے نا، برائی سے تو روکنا ہی ہے نا، لیکن اپنی زیادہ فکر کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات بہت زیادہ تھی، وہ سب سے زیادہ فکر اپنی کرتے تھے، ایمان کی فکر، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اپنے ایمان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ فضول کی باتوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، جس طرح کہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ اور اس طرح کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، برائی کے بعد نیکی کرنے کی تعلیم۔ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، قال اذا علمت، آگے آپ کے پاس کیا ہے؟ سیئتن، سیئتن فأتبعها حسنتن تموها، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، قال ہی افضل الحسنات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا، تاکہ نیکی برائی کے اثر کو مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ اب دیکھیں انسان سے، کیونکہ ہم بشر ہیں نا، اور بشر ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کا یہ جرم ضرور ہے کہ گناہ جو سرزد ہو جاتا ہے، جس کے اثر کو توبہ کر کے اور نیکیاں کر کے زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس جرم پر برقرار رہنا ہلاکت خیز گناہ ہے۔ اور اس حدیث میں اسی ہلاکت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو، کہ جو کہ یقیناً ہوگا، یعنی گناہ تو ہوں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ نیکی کر کے اس کے برے اثر کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی
بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو ہے نا اسپیکر، اس کا منہ اس طرف کر دیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ، استغفار اور نیکی کر لینا، کوئی بھی نیکی، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، توبہ کے نوافل بھی ہو سکتے ہیں، صدقہ کر دیں، کوئی اچھی بات، یعنی کچھ بھی نیکی، نیک کام، وہ جی اذکار بھی نیک کام ہے، جو بھی کر سکتے ہیں وہ فوراً کر لیں، فوراً۔ جیسے ہی آپ کو ندامت ہو اور آپ کہیں گے یہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور توبہ کریں، ندامت ہی اصل میں توبہ ہے، الندم توبہ، اور اس کے بعد آپ کوئی نیک کام کر لیں۔ اور جو یہاں پر ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے کیا فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے، تو افضل اور عظیم نیکی ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 73-74 شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا اتنی بڑی بات ہے، یہ صرف زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نفی ہے نا، اور پھر اثبات آ جاتا ہے، الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ توحید ہے۔ تو اصل توحید ہی ہے جو کہ ایمان، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ ہے توحید۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ شادیوں سے واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ ایسے چلتے ہی رہتے سسٹم، تو نکل کے بندہ پھر استغفر پڑھنے شروع کر دیں، ایسی شادیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے کہ جہاں پہ یہ سارے سلسلے ہوں، چاہے وہ اپنے ہی گناہ ہوں۔ نہیں، جانا ہی نہیں چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، جانا بالکل منع کر دینا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانے والا دور ہے، اپنے ایمان کو بچا لے۔ اور تو سب چیزیں ایسی ہیں جی، نہیں ٹوٹتے، کوئی بھی نہیں ٹوٹتے، نہیں ٹوٹتے، کوئی بھی نہیں ٹوٹتے رشتے۔ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا، ہم نہیں جاتے، اپنے سگوں کی شادیوں میں بھی، ایسی شادیوں میں نہیں جاتے، کوئی بھی نہیں ٹوٹتے، ٹوٹے رشتے نہیں، کوئی نہیں ٹوٹتے، وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، پھر نہیں ٹوٹتے۔ نہیں ٹھیک ہے، ہم یہ والی ڈسکشن جو ہے نا وہ اینڈ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ اچھی طرح بات کریں گے۔ ابھی ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ امانت، سچائی، حسن اخلاق اور بقدر کفایت رزق کی اہمیت۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مرفوعا، اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت تہمت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تجھے دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچا کلام، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی۔ دنیا کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ مسلمان کو بقدر کفایت رزق کے ساتھ ساتھ ان اسلامی احکام پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسے شخص کے سامنے دنیا کا ہر قسم کا مال و متاع اور جاہ و منصب اس کے سامنے بے قدر اور ہیج ہے، اور اگر مال و دولت کے ساتھ ساتھ غنی صحابہ کرام کا طرز حیات اپنانے کا موقع مل جائے اور روپیہ پیسہ جو ہے اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ لیکن لوگوں کی کثیر تعداد کے شرعی مزاج کو دولت کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، جسے وہ خود بیچارے نہیں سمجھ پاتے۔
مال و دولت کہاں رکھنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ سارا کچھ اصل جو ہے نا پاک دامنی رزق کی بہت ضروری ہے. حلال رزق کے ساتھ ہی سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. وہ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ ایک شخص پراگندہ بال اور غبار آلود لباس میں اونٹ پہ بیٹھ کر طویل سفر کر کے حج کرنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی اتنی محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی. کیوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی ایک ایک چیز حرام، تو وہ کیسے قبول ہو؟ لہٰذا یہاں پر رزق کی پاک دامنی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام اگر ہوگا تو امانت کی حفاظت بھی ہوگی، سچا کلام بھی ہوگا، حسن فطرت، آپ کی حسن اخلاق بھی ہوں گے. کیونکہ حرام جو ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے امور میں اچھے انداز سے سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچا کلام یعنی ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. یہ بھی بہت سچ بڑی سچ جو ہے نا وہ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور آخر کار جنت میں چلا جاتا ہے. اور ایک جھوٹ جو ہے نا وہ انسان اگر جھوٹ ہی کہتا رہے تو آخر کار جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ حسن فطرت کا کیا ہوتا ہے؟ جی، حسن فطرت، حسن فطرت آپ کو فطرت پہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کی فطرت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی آتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور ہم پچھلی جو پوری بک پڑھ کے آئے ہیں وہ اسی کے اوپر پڑھ کے آئے ہیں، اخلاق کے اوپر. یعنی فطرت جیسے کائنات اللہ تعالیٰ کی تابع ہے. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ اسے مجوسی یا نصرانی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یعنی ایمان پہ، یعنی کہ مسلمان مومن، ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے تمام کائنات بس توحید پہ ایمان ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے فطرت. اگلی حدیث ہے نیکیاں کرنے اور رحمت الہی کے در پہ رہنے کی تلقین. عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روآتكم. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے در پہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے مائب و نقائص پر پردہ ڈالے اور گھبراہٹوں اور بے چینیوں کو امن میں بدل دے. دنیا میں عزت و عظمت پانے کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی کی ذات مختلف جو عیوب و نقائص سے پاک ہو. کوشش اور کاوش کے باوجود انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں وہ ساری خطاؤں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. اور خلق اور اضطراب کی جو بات ہے تو اس وقت عالم اسلام کے گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے کہ روحانی سکون کا فقدان ہے، سکون نہیں ہے، حالات ہی ایسے ہیں، شکوہ شکایت کی بھرمار ہے. اور پھر جو رہی صحیح کسر ہے وہ دشمنان اسلام نے پوری کر دی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کتنے عرصے سے یہ جنگیں جاری ہوئی ہوئی ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اور یہ تلخ تجربات ہیں.
مسلمانوں کے مستقبل کی غیر یقینی اور بد امنی میں اضافہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، عزتیں عطا کرنے والے ہیں، اور اعمال صالح کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ کثرت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری ساری لغزشوں پر پردہ ڈالیے اور ہماری بے چینیوں کو امن میں بدل دیجیے. اگلی حدیث ہے 6 امور کی پابندی پر جنت کی ضمانت. طویل عمر بہترین لوگوں کی صفت. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکفلوا لی بست اکفل لکم الجنہ اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا اؤتمن فلا یخن واذا وعد فلا یخلف وعضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب تم میں سے کوئی آدمی کلام کرے تو جھوٹ مت بولے. جب کسی کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت نہ کرے. جب وعدہ کرے تو عہد شکنی نہ کرے. نیز اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ 6 کام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کام کتنے کام ہیں نا، ہم یہ کام کرنے لگ جائیں اگر تو پھر جنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہوئی ہے. خیانت اس سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، یہ ساری وہی نشانیاں جو منافق کی علامات ہیں. اور پھر نظروں کو جھکا کر رکھنا، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. تو یہ کام تو کرنے والے ہیں بہت زیادہ. ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، ظاہر ہے ہاتھوں کے گناہ، ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان کو قابو میں رکھنا نا. قتل کر دینا، چوری کر دینا، قتل ہے، چوری جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں. معمولی سے معمولی گناہ بھی ہو جاتے ہیں. کسی کو تنگ کرنے کے لیے چیز چھپا دینا، یہ بھی گناہ ہی ہے. مائیں بچوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، والدین جو بچوں کو مارتے ہیں، مارنے کا بھی آ جاتا. صحیح ہے. والدین بچوں کو مارتے ہیں. جنت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. سرے سے یہ دنیا بھی جنت نظیر کا ماحول پیش کرنے لگے گی اگر یہ سارے اعمال کرنے لگ جائیں تو. اور یعنی یہ سارے افعال اگر کریں گے تو ظاہر ہے ہر کوئی یہ کرے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجی تھی. اچھا یہ جو اب لوگ نہیں کر رہے. جیسے نان مسلم ہیں وہ تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ وہ تو بالکل ہی انہوں نے فطرت کو کچل کے رکھ دیا نا. فطرت تو ختم ہو گئی نا. مسلمان بھی فطرت کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. فطرت تو بالکل رہی نہیں. یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کے اندر شروع سے ہی. آپ ایک بچے کو دیکھیں، معصوم بچے کو، اس کی نیچر کیسی ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں پسند کرتا، بلکہ جب آپ اس سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اس پہ بلیو کرتا ہے. ماں باپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بلیو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، اچھا یہی بات ہے. یعنی اس کو بہانے سے کوئی بھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو بچے کیسے بلیو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ سچی بات. کسی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو یہ ساری کوالٹیز آپ ایک بچے میں دیکھ لیں گے. پرومس کرے گا تو فلفل کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ نہ کیا جائے. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں.
اگر ہم اسی طرح دنیا میں رہیں، یہ پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں دنیا دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یہاں آ کے یہ پریکٹس کریں، تو پھر آپ کو جنت میں لے جا کے اللہ تعالیٰ بسا دیں گے. یہ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی میں چاہیں یہاں پہ کرتے رہیں اور پھر اچانک سے آپ جو ہے وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں اور آپ بالکل چینج ہو جائیں اور آپ کوئی اور ہی بن جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جو آپ ہیں، جو میں ہوں، ہم ویسے ہی رہیں گے اور ہمیں اسی حساب سے جانچا اور پرکھا جائے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں. یہاں پہ برائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں برائیاں کھول دی. ہاں یہ بات تو ہے، برائیاں تو ہوں گی لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہی، وہاں پہ نظر آنے لگ جائیں گی. جو بھی چیزیں وہ یہ، تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو لکھتے چلے جائیں اور اس کے آگے ایک چارٹ بنا لیں ہر روز کے حوالے سے اور یہ چیزیں لکھ لیں. آپ کے پاس حدیثوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، لکھیں آج میں نے کیا کیا. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس لکھی ہوں اور آپ روزانہ اس کو فالو کر رہے ہو کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے خیانت تو نہیں کی، آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، نظروں کی حفاظت کتنی کی، اپنے ہاتھوں سے گناہ تو نہیں کیے، تو یہ آپ کی چیک لسٹ تیار ہو جائے گی. اور کون تیار کر کے دے گا؟ سب کے لیے، سب کو فوٹو کاپی کرا کے دے دے یہ ساری چیزیں لکھ کے. اچھا، امانت سے ہم سمجھتے ہیں امین بنایا جائے، لیکن ہر انسان ہر کوئی امین ہے، ہر کوئی امین ہے، ہر کوئی امین ہے. آپ اپنے اعمال کے امین نہیں ہیں. اب آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کی آپ کو امانت کا پاس کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا پڑے گا. بالکل، اولاد تو اللہ کی امانت ہے. بالکل بالکل صحیح بات. لوگوں کے راز یہ امانت ہوتے ہیں، کسی کا راز آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے. بالکل ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی امانت ہے. بعض لوگ کسی کی بات سنتے ہیں، وہ بات آگے، راز بھی امانت ہوتا ہے. بالکل راز بھی امانت ہے. ایک مجلس میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو مجلس ہو رہی ہے، اگر پرائیویٹ جیسے کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے مثال کے طور پر، اب 4 لوگوں کی میٹنگ آپس میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک فرد اٹھا اور جا کے اس نے کسی ایسے فرد کو بتا دی کہ جس کو نہیں بتانی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ خیانت. تو یہ کام نہیں کرنا. لیکن اچھی بات اگر پلائیں گے جا کے، آپ کا جس طرح لیکچرز نہیں یہ والی بات نہیں کر رہی میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں. نہیں حدیث تو ظاہر ہے، یہ تو ہم کلاس لے رہے ہیں نا. جیسے میں میٹنگ کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی بات ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں آپس میں. کوئی مثال کے طور پر میں مثال دے دیتی ہوں. مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ادارہ ہے. اب ادارے میں جو اس کے مینجمنٹ ہے یا اس کے ٹیچرز ہیں یا کوئی ہیں، وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پلان کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دوسرے جو ادارے کے ہیں لوگ، اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے ورکرز ہیں، ان تک یہ بات جو ہے نا نہیں ہے. لیکن اب کوئی وہاں سے اٹھ کے جا کے ان کو یہ بات بتا دے تو یہ پھر خیانت ہے. تو مصلحت کے تحت ہی وہ اگر جھوٹ بولنا ہو تو جیسے فون آ جاتا ہے یا کوئی کام ہو، کوئی مصروفیت ہو، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو زیادہ تر یہ کہ وہ نہیں تو سچ بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بعض دفعہ نہیں بتانا. کیا نہیں بتانا؟ کوئی کام اگر ہسبینڈ ہی کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی، وہ کہہ رہا جی نہیں ہم گھر پہ، نہیں یہ تو جائز ہے. اگر آپ کسی سے نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہوتا. آپ نہیں بات کرنا تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ میں مصروف ہوں اس وقت پہ، یا میں کوئی اور بات بدل کے، جیسے یہ نہیں کہ نہیں ہے وہ بھائی بزی ہے، یا ایسی بات بھی کہی جا سکتی ہے نا. تو وہ جو آنے والا ہے اس کو ہوتا ہے کہ جھوٹ زبردستی ایک تو جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک شوہر اور بیوی آپس میں دوسرے کی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور کسی کی صلح کروانے کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہاں جی چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں. طویل عمر بہترین لوگوں کی صفت ہے بشرطے کہ راہ راست پر چلتے رہیں.
عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم خیارکم اطوالکم اعمارا اذا سددوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کے لیے تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں بشرطے کہ وہ راہ راست پر چلتے رہیں. اس کی ہیڈنگ کیا بتائی آپ نے؟ طویل عمر. طویل عمر بہترین لوگوں کی صفت ہے. اگر کوئی آدمی کسی سلیم الفطرت آدمی سے دنیا کی مدح سرائی کرنے کا مطالبہ کرے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے ہر آدمی کے ساتھ دنیا کا ایک خاص تعلق ہے. آیا وہ تعلق ثمر آور ہے یعنی سود مند ہے یا بے فائدہ ہے؟ ہر آدمی مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ کر اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ دنیا نے اس کے ساتھ وفا کی یا بے وفائی، دنیا اس کے حق میں مفید ثابت ہوئی ہے یا مضر. جو اپنی زندگی کا نتیجہ جنت کی صورت میں دیکھے گا یقیناً وہ دنیا کے گن گائے گا کہ جس میں گزرے ہوئے اس کے شب و روز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے جنت کا وارث بنا گئے. اور جو آدمی موت کے بعد ناکامی اور نامرادی دیکھے گا تو وہ دنیا کی موافقت یا مخالفت میں کہے گا کہ ہر ایک پر آیا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی حکمت اور دانائی کے مطابق مختصر یا لمبی جیسی بھی ہے زندگی عطا فرمائی ہے. دنیا کے ان ایام کی ایک ہی غرض و غایت ہے کہ آپ کو جنت اور بہشت کے اسباب جمع کرنے کا موقع دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مواقع رکھے ہیں کہ آپ جنت چاہتے ہیں یا جہنم، دیکھ لیں آپ کے اوپر ہے. آپ کل اپنا انجام دیکھ کر اس پر گلہ شکوہ نہ کریں. اس لیے وہ لوگ انتہائی افضل اور اعلیٰ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمریں وصول کی اور ان کو تقوی اور پارسائی کے ماحول میں تبدیل کر کے قیمتی سے قیمتی بنا لیا. جو آدمی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ دن بدن اللہ تعالیٰ کا مقروض اور اپنے انجام بد کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایسے آدمی کی کہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ اس بے فائدہ زندگی سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا. اگر خودکشی کرے تو معاملے میں مزید بگاڑ پیدا ہو جائے گا. بس ایک ہی حل ہے، فکر آخرت کو اپنے دامن سے لگا لے اور اپنے شب و روز کو قیمتی بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ادھر ہے، لیکن نہیں، وہ ایسے ہی ہے، وہ اپنا چہرہ پھیرے ہوئے ہے. اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں جا تو ادھر ہی رہا. بس یہ بھول ہے ان لوگوں کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ و حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. اس نے کہا کون سے لوگ سب سے زیادہ برے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ و حسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور اعمال برے ہوں. ہاں لیکن یہاں پہ وہ حسنہ لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، جس کی عمر طویل ہو اور اعمال برے ہوں.
تو طویل عمر ہو اور اعمال اچھے ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے طویل عمر کے ساتھ اعمال صالح جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے طویل عمر کے ساتھ. تو ظاہر ہے جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنی نیکیاں ہمارے پاس آئیں گی. جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کا جنگ میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، اور ایک کافی عرصے زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے گئے جن کا بعد میں انتقال ہوا. تو صحابہ نے کہا وہ تو شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کتنی طویل عمر پائی اور نیکیوں کی طویل عمر. تو بس بات یہی ہے کہ عمر طویل لیکن نیک اعمال کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور طلب مسکنت کی دعا. ان ابی سعید الخدری مرفوعا اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی اور مسکین کی موت عطا فرما اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں ہو. اچھا، یہاں پہ ایک بات امام البانی نے کہی ہے کہ حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر ایک کتاب ہے، وہاں اس میں لکھا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے توثیق و تجریح کی حدود کو پھلانگتے ہوئے اس حدیث کو الموضوعات میں ذکر کر دیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پر فوت ہوئے وہ غنا اور غیر محتاجی والی حالت تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پر گئے تھے دنیا سے. امام بحیقی نے کہا یہ توجیہ بیان کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکنت کا سوال نہیں کیا جس کا تعلق قلت مال سے ہوتا ہے، بلکہ اس مسکنت کا سوال کیا جو عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہوتی ہے. اور اگر مسکین سے مراد فقیر اور مسکین ہی لیا جائے تو چونکہ جنت کی اکثریت فقراء مساکین پر مشتمل ہوگی اور سب سے پہلے داخل ہونے والے بھی یہی ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے. یہی سعادت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جن کے خونوں کو انتخاب کیا. بہرحال بنیادی تقوی و طہارت اور نیکی اور پارسائی پر ہے، اور اسی قسم کی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی خوش بختوں کے زمرے میں داخل ہونے کی دعا کی، کیونکہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کی تکمیل یا عدم تکمیل آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اکثر ایام میں ایسی ہی مسکنت پر مشتمل تھی. جیسے کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد 3 دن لگاتار ہمیں روٹی نہیں ملی. 3 دن لگاتار، یعنی ایسی سچویشن تھی مدینہ میں. تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسکنت اور مسکینوں سے محبت مانگی. سب سے پہلے حساب کتاب مسکینوں کا ہی ہاں جی، 50,000 سال
500 साल 500 साल पहले जो है वो फुकरा और जितने भी मसाकिन हैं वो जन्नत में चले जाएंगे। और वो ऐसा भी है कि लोग कहेंगे कि बेशक हमें जहन्नम में डाल दिया जाए, हिसाब किताब ले लिया जाए, यानी हिसाब किताब के लिए इतनी तवील वो दिन होगा कि वो शुरू ही नहीं होगा। वो जो दिन है वो तो 50,000 साल का है ना, जो क़यामत का दिन है। हदीस है ना एक तवील के सब लोग मुख्तलिफ रसूलों के पास जाएंगे। हाँ जी जी जी, वो तो क़यामत का दिन है ना। तो हिसाब किताब फिर उसी दिन होगा ना। हिसाब किताब तो होगा, लेकिन जो पहले डाल दिए जाएंगे ना जन्नत में, वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे, वो पहले ही चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ही है, वो सब्र करने वाले होंगे। उनके पास चीजें ही नहीं है इतनी हिसाब किताब देने वाली। हाँ मिस्कीनों के पास हाँ इतनी अशिया नहीं है, इतनी सहूलियात नहीं है कि वाकई हिसाब तो किताब जो में दुनिया पढ़ना में है। उनके लिए आरज़ुएं थी, जो मतलब हसरतें थी, वो फिर वहाँ पे उनकी वो पूरी होगी। दुनिया तो बहुत रंगीन है, लोगों के पास नहीं है आसाइशें और अय्याशियाँ होती, तो वो फिर उनकी वहाँ पे पूरी होंगी। ये भी इस तरह वो ऐसे लोग हैं उनको तलब ही नहीं है, से तलब ही नहीं है। वो इस चीज़ की तलब ही नहीं करते कि उनको दुनिया चाहिए, वो देखते भी नहीं है रंगीनियों की तरफ। ये उनका सब्र है ना। सब्र है, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है सब्र, और ये कि वो बस चाहते हैं कि उनकी आखिरत बन जाए। दुनिया तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह के नज़दीक, दुनिया की हकीकत तो ये मट्टी होने वाली दुनिया है, इसके पीछे क्या जाना। लेकिन जा तो रहे हैं इसी के पीछे। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत है। तो टीचर ये जो कह रहे हैं 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, तो जो अंसारे मदीना थे वो कितने कोऑपरेटिव थे। हाँ, तो आते थे। उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत आती थी चीज़ें, नहीं लगातार, मतलब ये तो हर घर की कहानी थी ना वहाँ पे, तो कोई एक घर थोड़ी था। एक हदीस नहीं हमने पढ़ी थी, जब आप के पास एक मेहमान आए तो अपनी अज़वाज से पूछा, किसी के घर कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा बरकत है। अबू तलहा के पास लोग थे। सहाबियात ने कहा था, उम्महातुल मोमिनीन ने, बरकत है। बरकत का मतलब यही था कि बस कुछ भी नहीं है, बरकत ही है। नहीं तो अल्लाह ताला ने बरकत- खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तो बहुत अमीर खातून थी। तो सारा माल तो लगा दिया था, वो वैसे भी और उस वक्त पे तो हज़रत खदीजा थी भी नहीं। उस वक्त नहीं थी, लेकिन वो थी तो बहुत माल सारा उस वक्त की बात है ना, मक्का मुकर्रमा की बात है ना, मदीना की बात कर रहे हैं, बांट भी देते थे। और कुछ था ही नहीं। बाद में आप शेब अबी तालिब याद नहीं है आपको? वहाँ पे शेब अबी तालिब में क्या था, 3 साल जब रहे थे घाटी में, तो फिर कहत पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था ना, दरख्तों के पत्ते खा रहे थे। तो वो सिचुएशन ऐसी है कि वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा, सीरत पढ़ेंगे। अब्दुल रहमान बिन औफ और उस्मान गनी तो थे, वो तो माशाल्लाह थे। वो बिल्कुल आते थे, लेकर आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दे देते थे, अपने पास कुछ नहीं सब दे देते थे, कुछ भी नहीं होता था, सब दे दिला देते थे। और क्या ये आपको बात याद नहीं है कि सूरह अहज़ाब की आयत है कि क्या जब सारी उम्महातुल मोमिनीन ने तकाजा कर दिया था कि हमारे घर में भी खुशहाली होनी चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अगर चाहती हो तो ठीक है, मैं अच्छे तरीके से तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, चले जाओ, अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो आखिरत चाहिए, हमें दुनिया तो नहीं चाहिए, बस ये बात है। जैसे वो पत्ते खाते थे, जैसे हम सांप पालक उबाल के सालन बनाते हैं, ऐसे आऊज़ु पत्ते बिल्लाहि कैसे मिनश शैतानिर रजीम। वहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था ना, आप समझने की कोशिश करें। अब एक जंगल के अंदर, जंगल बेआबान में आप बैठे, वहाँ पालक मिलेगी आपको? और वहाँ पे कुछ चीज उबालने वाली भी नहीं है। चमड़े वो कहा तो हुआ था तो चमड़ा लेके उबाल के उसको पी रहे थे। बहरहाल बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, तो सीरत को पढ़ना नहायत ज़रूरी है, सीरत का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं, आपकी सीरत की किताब किसके पास है, कौन कौन सी किताब है सीरत की, रहीकुम मखतूम शुरू करवाने। और किसके पास कौन सी किताब है? आपने पढ़नी है सीरत अपने तन्हाई में, अकेले में? मैं यही पढ़ती हूँ, मुझे हदीसें मिलती हैं। नहीं,
میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے نا سیرت. میں کتاب لا کے دوں اگر سیرت کی تو آپ پڑھیں گے. یہ بھی سیرت. اچھا سیرت النبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو لائف ہے یہ پوری ہسٹری ہے ایک طرح سے. نہیں اس میں پوری لائف نہیں ہے. سیرت رحیق المختوم کی بات کریے. اچھا رحیق المختوم کی بات سیرت کریں. کی بات کریے. اچھا ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آؤں گی سیرت کی کتاب. 1 by 1 آپ لوگ پڑھیں گے. اس کی 3 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. سیرت النبی السلابی کی ہے تو وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ڈیٹیلس ہے تو وہ 3 جلدیں میں لے کر آؤں گی تو باری باری آپ لوگوں نے نام لکھ لینا ہے کہ میرے پاس ہے اور اتنے دن تک رہے گی. یہ دن بھی آپ نے بتانے کہ کتنے دن میرے پاس رہے گی اور وہ پڑھ کے آپ نے پھر واپس کرنی ہے اگلے خط کو. تو یہ سرکولیٹ ہوتی رہیں گی کتابیں. ٹھیک ہے. باجی السلابی کی جو فلسطین کے حوالے سے بک ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہے. میں کہتی ہوں وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لے آئیے گا. کہاں ہے؟ وہ اردو بازار والوں نے بتایا. اچھا ٹھیک ہے لے آئیے گا پڑھ لیں گے. اگلی حدیث دیکھیں گے. عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر یقول ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخفی انداز میں نہیں بلکہ اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا بے شک ابو فلاں کی آل والے میرے دوست نہیں ہیں. میرے دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک مومن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ آپ کا جو پیج ہے نا وہ 536 ہے. 536 پہ چلے جائیں. نہیں آپ کا نہیں وہ ایک کی بات کر. آپ لوگوں کا پیج وہی ہے. میں نے اس کے حساب سے آپ کو پڑھا رہی ہوں. آپ کو کوئی آگے پیچھے ہوئی ہے حدیث تو پھر جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر دوستی کے لیے کسی انسان کا انتخاب کیا ہے تو اس کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہوگی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنیاد کسی نسب خاندان اور قبیلے پر نہیں ہے. ہاں قرابت داروں اور ہمسایوں اور اجنبی لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یعنی جو مذہب ہے ہمارا اس میں یہ کہ اہم شق ہے کہ یہ سارے حقوق تو ادا ہوں گے لیکن جو دوست ہوں گے نا وہ اللہ والے ہوں گے. ہاں جو دوست ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے. ہر ایک کو دوست نہیں بنائیں گے. ان کے حقوق آپ ادا کریں گے. رشتہ داروں کے حقوق ہمسایوں کے اجنبی لوگوں کے سب کے حقوق ادا ہوں گے. لیکن دوستی کس سے کریں گے؟ اللہ سے اور مومن لوگوں سے نیک مومن لوگوں سے دوستی ہوگی. اگلی حدیث ہے برے لوگوں کی نحوست. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان اللہ اذا انزل سطوته بأهل الارض وفيها الصالحون فيهلكون بهلاكهم فقال ان اللہ اذا انزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نیاتهم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل کرے گا تو ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے. کیا وہ بھی برے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
انتقام والے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے عذاب نازل کرتا ہے تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں شمالی علاقے میں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے، لوگ پیدل بن گئے تھے، بدترین لوگ بھی اس کی زد میں آئے اور نیک ترین لوگ بھی اس کی زد میں آئے تھے۔ ایسے میں جب ان لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو نیکوکاروں کا حشر ان کی نیکیوں کی وجہ سے اور ان کی نیتوں کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اچھا ہوگا، اور جو بد کردار بدترین لوگ تھے ان کا حشر مختلف ہوگا۔ یعنی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مقام پہ ہوتے ہوئے زلزلہ آیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن اپنی اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا معاملہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ قبر میں ہی معاملہ ہو جائے گا سارا۔ قبر میں تو وہ تو حوالات ہے نا، وہاں پر تو آپ کو ویسے ہی ٹیمپرری رکھا جائے گا نا، تو معاملہ وہاں پہ پورا تو نہیں ہوگا، حساب کتاب تو بعد میں ہونا ہوگا نا، جیسے پیشی ہوتی ہے، پھر جاتے ہیں، پھر پیشی پہ پھر ہوتا ہے، پھر مقدمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے، وہ ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس شخص کو برات دے دے، یا وہ قبر میں جو کچھ سہ کے آیا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا۔ کہ کتنی ہمیں ایک صحابی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملایا گیا تھا اور پھر ہٹایا گیا تھا۔ خبر کہتے ہیں جسے دفتر خبر نہیں، جس میں ہم لیٹ جائیں گے اندر، وہ قبر ہے نا، لحد جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے ایسے ہوئی اور پھر یوں ہو گئی، صحابی کی۔ دفتر خبر کہتے ہیں، وہ تو سب کی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں سب کو دفتر خبر ہوگا، یہ حدیث ہے کہ سب کو یہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، ایک دفعہ خبر سب کو ضرور بھیجے گی، ہاں لیکن جو نیک لوگ ان کے لیے ایسے جیسے ماں کی گود ہے، ماں کی گود میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے، دوسرے لوگ کیسے ہوگا؟ ایک دفعہ بچوں کے بعد، اور جو صحابی کی بات کریں وہ سعد بن معاذ تھا، جن کے جنازے پہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ قبر نے بھیجا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے۔ سب کو، میں نے تو یہ حدیث سنی ہے، میں نے بھی ہاں کہ بس یہ سب کو ہونا ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے ایسے بھیجے کہ جیسے ماں کی گود ہوتی ہے بچے کے لیے، لیکن جو گناہ گار اس کو ایسے ہوگی کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہر بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ ان احد بنی سلیم قال ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما اعطاہ فمن رضی بما قسم اللہ عز وجل له بارک اللہ له فیہ ووسعہ ومن لم یرضى لم یبارک له فیہ۔ بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی عطا کردہ نعمتوں میں آزماتا رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نعمتوں میں برکت اور وسعت عطا کرتا ہے، اور جو راضی نہیں ہوتا اس کے لیے ان نعمتوں میں برکت نہیں کی جاتی۔ مختلف لوگوں کے پاس مختلف انداز میں دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بکثرت موجود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مفلس تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اگر جائزہ لیا جاتا
تو بے شمار نعمتیں موجود ہوتی، اور جہاں پر امیر ہے وہاں پر غریب بھی ہیں، اور جہاں مال و دولت کے ماحول میں نشو و پانے والے ہیں وہاں جو ہے وہ فقر و فاقہ یا پستی میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں۔ اس میں کسی کی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے اور کسی کو محروم کر کے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، بلکہ جس کے پاس مال و دولت کا فقدان ہو وہ اپنے سے کم تر مال والے آدمی کی طرف دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تنقیص و تحقیر نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، ہم بہت سو سے بہت اچھے ہیں، ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یہی بتانا چاہیے۔ دین کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کہ وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں دین میں، ہمیں بھی آگے نکلنا ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے جو دیکھنا ہے نا، اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ کون سا عمل مقبول ہے؟ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا عزا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ایک آدمی اجر و ثواب اور وصیت و شہرت کی خاطر جہاد کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، پھر فرمایا بے شک اللہ عز و جل صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے خالص ہو اور اس کی ذات کی تلاش کے لیے کیا گیا ہو۔ امام البانی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث اور اس موضوع پر مشتمل دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور اس کی ذات کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے سورہ کہف میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے۔ یہ 110 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی۔ اگر مومن کی صورتحال یہ ہے تو اس کافر کی کیا حالت ہوگی جو اپنے عمل میں مخلص ہی نہیں ہوتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ اور ان کافروں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ مفہوم یہ ہے کہ کافروں کے اعمال بھی قیامت والے دن ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، یعنی خاک بن جائیں گے ذرے،
کیونکہ وہ ایمان اور اخلاص سے بھی خالی ہوں گے، وہاں تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی اور شریعت کی موافقت بھی نہیں ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 شرطیں ہیں قبول ہونے کے لیے. وہ کون سی ہے؟ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ظلم نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کی وجہ سے دنیا میں رزق عطا کرتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازتا ہے. رہا مسئلہ کافر کا، تو اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جا چکا. جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی جسے اس کی جزا دی جائے. جو بھی کافر دنیا میں نیکی کا کام کریں گے، چیریٹی کے کام کر رہے ہیں اور یتیموں کے لیے کام ہو رہا ہے، زلزلہ زدگان کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ سارے فلاحی ادارے ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے، جو بھی کچھ ہے ان کا سب کا جو صلہ ہے ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. اس مسئلے پر قاعدہ کیا ہوا؟ پھر کافر کو اس کے عمل صالح کی بنا پر دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بنے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ حدیث بھی ملتی ہے دکھاوے کی اور دوسروں کے لیے کیے گئے اعمال کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو 3 لوگوں سے سلگائے گا، یعنی اس کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی. وہ کون ہے؟ سب سے پہلا شہید ہے، دوسرا کون ہے؟ دوسرا سخی ہے، وہ قاری قرآن ہے، اور تیسرا کون ہے؟ سخی ہے. وہ کیسے؟ شہید تو ہے لیکن دنیا والوں کے لیے اس کے اندر اخلاص نہیں تھا. اس نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، شہادت کا رتبہ پانے کے لیے، یعنی دنیا والے دیکھیں گے مجھے شہید کہیں گے اور میرا یہ ہو جائے گا، اس لیے وہ شہید ہوا. اور دوسرا قاری قرآن ہے، تو وہ قرآن سیکھتا سکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا میں تو ساری زندگی یہی کام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا، دنیا والوں کے لیے کیا، اور تجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا. جو دنیا کے لیے کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا. اور سخی سے بھی کہ مال وہ لٹاتا رہا لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو بھی دنیا میں بدلہ مل جائے گا. ہر کسی کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا. ہم آج کیسے کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور ہم اس کا ریٹرن چاہتے ہیں نا؟ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی سب مل جائے، ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے؟ نیکی کرنا ہی اسی لیے ہے کہ اگلے سے توقع رکھنی ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ کرے گا. آپ نے اس کے لیے تھوڑی کرنا ہے، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر یہ نیت آپ کی ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا اور اس کو دیکھو کہ اب وقت پڑا ہے میرے پاس تو یہ نہیں کر رہی یا یہ نہیں کر رہا، یہ سوچ کیسے آئی؟ یہ کیسے سوچ آ گئی کہ میں نے وقت پڑنے پر اس کی ہیلپ کی اور اس نے نہیں کی؟ آپ نے تو ایسے کھلے انداز میں ہیلپ کرنی ہے یا کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے کہ اگلے بندے سے توقع نہیں رکھنی ہے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے. سارے انبیاء جو بھی آئے اپنی قوم سے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اجر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں. تو بات کیا ہے، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن آ جاتا ہے تو اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے، اور اس نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اسے مٹا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بدلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک نیکی 10 سے 700 گنا تک صورت اختیار کر لیتی ہے. اور رہا مسئلہ برائی کا تو وہ ایک ہی رہتی ہے،
اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔ اس موضوع پر کتاب ہے ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان کے عنوان میں قبولیت اسلام کے بعد کافر کی حالت، کفر میں کی گئی نیکیوں کی اہمیت۔ اس کے تحت جو ہے وہ ساری اس میں بات ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ میری سفارش اسے روز قیامت فائدہ دے اور اسے کم مقدار آگ میں ڈال دیا جائے جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی اور اس کی حرارت سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہاں پر جو بات ہے نا کہ پہلی بات ہے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم کافر کے نیک اعمال پر بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کے چچا ابو طالب کو آپ سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی خاطر غصہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اب وہ کم مقدار آگ میں ہوگا، اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کا اصل سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، نہ کہ اس کا ذاتی عمل۔ اس لیے یہ حدیث ہمارے قانون کے مخالف نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کافر کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے کہ نہیں۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ کافر ہی تھے اور کافر ہی چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے آخری وقت تک۔ تو اس سب کا جو نچوڑ ہے وہ کیا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ان کو جو عذاب کی تخفیف ہوئی ہے وہ شاید کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیور کیا تھا اس وجہ سے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ سفارش کی اس قسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے کہ ابو طالب حالت شرک میں مرا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر لی، حالانکہ مشرکوں کے حق میں سفارش کے بارے میں قانون تو کچھ اور ہے، جو کہ ہمیں سورہ مدثر میں ملتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس ان کافروں اور مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور احسان کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء محمد رسول اللہ ہی اس فضل کے سب سے زیادہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں آپ کو سب کو کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ نیت ہی ہے جو بظاہر نیکیوں کو برائیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی جہاد، تعلیم، امانت یا خطابت اور فتویٰ جیسی نیکیوں سے دنیاوی مال کا حصول ہو، یعنی دنیا کمانے کی نیت ہو، تو اپنے جو اس کو اولین مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی مقصد وہ نہ ہو بلکہ امید ہو کہ اس سے مال ملے گا۔ مثال کے طور پر اب کوئی یعنی کہ قرآن اس نے سیکھا ہے اور اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، اب وہی پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اب اس کو پتہ ہے کہ جب میں پڑھاؤں گا تو ظاہر ہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کو تنخواہ ملے گی. جیسے اسکول میں، اب اسکولس میں اگر کوئی قرآن ٹیچر ہے تو اس کو کیا پے نہیں ملے گی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کو جائز نہیں ہے لینا، وہ لے گا، وہ تو ہوگی، امید تو ہے اس کی، یعنی وہ چیزیں ملیں گی اس کو، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہوگا، مال کمانا مقصد نہیں ہوگا، ظاہر ہے گزارا بھی تو کرنا ہے، گزارا کرنا. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اسلام کو فروغ دینا. اس کا اصل مین مقصد یہ ہوگا کہ سب قرآن پڑھ جائیں، سب سیکھ جائیں، اس کے توسط سے جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھا دے، یہ مقصد ہوگا، وہ ہائی لائٹ رہے گا. تو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. کون سا عمل مقبول ہے یہاں تک؟ احکام میں، جی ہاں، کون سا عمل مقبول ہے یہاں تک ہوا. اس بک میں ایسے ہے نا، میں ان کی بک سے پڑھا رہی ہوں آپ کو، آگے پیچھے ہیں حدیثیں نا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. یا پاک پروردگار، ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں الہی، دکھا کر، چھپا کر، جان بوجھ کر، انجانے میں، الہی سارے گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں الہی. یا الہی ہمیں نیکیوں کی زندگی نصیب فرمائیے. یا الہی ہمیں نیک مومن کی زندگی نصیب فرمائیے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جتنی بھی احادیث ہم نے پڑھی ہیں الہی ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ان پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے. یا الہی ہمارے بہت ہی پیارے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی بخشش فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. یا الہی ان کے گناہوں کو دھو ڈالیے. یا پاک پروردگار ہمیں بھی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب کرنا. یا الہی ہمیں شہادت کی موت نصیب کرنا. یا الہی جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا پاک پروردگار جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں مصیبت میں، پریشانی میں، یا پاک پروردگار ان سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے. یا پاک پروردگار خصوصی دعا ہے فلسطین کے لیے ہے، یا الہی یمن کے لیے. یا پاک پروردگار اور جتنے بھی اس سے ملاقہ جگہ ہیں الہی جو امن چاہتے ہیں لیکن جنگ مسلط کر دی گئی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت ان سب کو فتح یاب کرنا. یا الہی، یا پاک پروردگار جو اس وقت مجاہدین ہیں الہی ان کو فتح یاب کرنا. یا پاک پروردگار اور بھی جگہوں پر جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر میں، یا الہی جہاں کہیں پر بھی، یا الہی ان سب کو نجات دے دے. یا الہی مسلمانوں کو ایک امت بنا دے. یا الہی ہم سب
متحد ہو جائیں. یا الہی پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا الہی یہاں پر بھی کوئی نیک حکمراں بھیج دے. یا الہی یا پاک پروردگار امن کا ملک بنا دے پاکستان کو بھی. یا پاک پروردگار یہاں کے نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لے. یا الہی جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے. جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے. یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا الہی یا پاک پروردگار جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں الہی ان سب دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.